دے رہی ہوتی دل سے نہیں دیتی ہے تو وہ پھر نامقبول ہوگی. تو یہ اصل میں قلب کا معاملہ ہے. مووی بنانا اعلی حضرت کے نزدیک کیسا ہے؟ اس زمانے میں تو مووی تھی نہیں، کیمرہ ایجاد نہیں ہوا تھا. عکسی کیمرہ تو تھا، مووی والا نہیں تھا. علماء کرام کا کیا فتویٰ ہے؟ تو بہرحال علماء نے تو اس میں دو گروپ ہیں، بعض عدم جواز کے قائل ہیں، بعض جواز کے ہیں، اور میں جواز کا قائل ہوں. میرے پاس دلائل ہیں، اس لیے کہ میں نے وہی عرض کی کہ تقویٰ وہیں پر تقویٰ ہوتا ہے جب وہ شریعت سے نہ ٹکرائے. شریعت تصویر کو منع کیا ہے، اور تصویر کہتے ہیں عکس ساکت کو، ایسا عکس جو ساکت ہو. ابھی جیسے مووی بن رہی ہے مثلا، اس کی ٹیپ آپ نکال کر دیکھ لیں، ٹیپ پر آپ کو نیگیٹو کی طرح جیسے ایک تصویر ہوتی ہے وہ نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اس میں جتنا بھی یہ جو میری مطلب جو بھی اس میں جمع ہو رہی ہے، آپ کی مووی جمع ہو رہی ہے، یہ ڈیٹا کی شکل میں، ریز اس کو کہتے ہیں، ریز. اگر آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں تو اس کے ہارڈ ڈسک کے اندر جو ڈیٹا آتا ہے وہ ریز کی شکل میں آتا ہے. سمجھ آگے نا آپ کو؟ تو یہ ریز ہیں اصل میں. اگر آپ اس کو نکال کر دیکھیں گے تو آپ کو کوئی تصویر نظر نہیں آئے گی، اور جب آپ اس کو چلائیں گے VCR وغیرہ پر تو وہ متحرک ہوگی، تصویر نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ بالکل جائز ہے. اس طرح آپ کے موبائل فون کے اندر جو آپ یہ تصویر کھینچتے ہیں، یہ بھی ریز کی شکل کے اندر ڈیٹا فکس ہوتا ہے اس میں. جیسے آپ یہ ٹیلی فون کے نمبر جو ہیں اس میں فیڈ کرتے ہیں موبائل میں، تو یہ ریز کی شکل میں. ایسا نہیں کہ آپ اس کی وہ چپ نکال کر دیکھیں گے تو اس میں کوئی نمبر لکھے ہوئے نظر آئیں گے، ریز ہیں. تو ریز تصویر کی شکل میں نہیں ہوتے، لہذا بالکل جائز ہے تصویر کھینچنا. ہاں اگر آپ اس کو اسکین کر کے کس طرح کمپیوٹر میں لے جائیں پھر اس کا پرنٹ نکالیں گے تو وہ عکس ساکت ہے، وہ حرام ہو جائے گا. تو اس لیے یہ ویڈیو بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے. ایک بڑے عالم انڈیا کے نام نہیں لیتا ہوں، وہ آئے ہوئے تھے لاہور. میں ان دنوں پڑھ رہا تھا، درس نظامی کر رہا تھا، تو ایسے ان سے گفتگو ہوئی. میں نے کہا حضور یہ ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے منع ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس میں تصویر آتی ہے. میں نے کہا ٹیپ پہ نظر تو آتی نہیں. کہا کہ سب تو ہوتی ہے، تبھی تو VCR سے آگے چلتی ہے. تو میں نے کہا سب تو ہوتی ہے لیکن پوشیدہ ہوتی ہے تو حکم بدلے گا. جیسے یہ فقہا نے لکھا کہ کمرے میں تصویر ہو، اس پہ آپ کپڑا ڈال کے نماز پڑھیں، جائز ہے. کپڑا ہٹا دے تو نماز مکروہ تحریمی ہے. معلوم ہے کہ تصویر موجود ہے لیکن اس کو نظر نہ آئے تو حکم بدلنا چاہیے، تو وہ خاموش ہو گئے. تو یہ مطلب الحمدللہ میرا دل اس پہ مطمئن ہے کہ ویڈیو جائز ہے، لیکن وہی کہ جائز چیز کی جائز، ناجائز کی ناجائز. مرد عورتوں کی بنائے گا حرام، کیونکہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے. عورت مردوں کی بنائے گی تو یہ بھی ممنوع ہوگا. مرد مرد کی بنائے، عورت عورتوں کی بنائے تو بالکل جائز ہے. ہاں کوئی احتیاط کرنا چاہے اپنے دلائل کے ساتھ تو اس کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے، تم کیوں نہیں کر رہے ہو، اس کی مرضی ہے. اور الحمدللہ اب تو مطلب ایک سے جواز کا فتویٰ دعوت اسلامی کی طرف سے بھی آ چکا ہے. اور شاید آپ کو یاد ہو کہ 1 یا 2 اجتماع پہلے کیو چینل اور جیو والوں کی طرف سے باقاعدہ ٹیم کو بلایا گیا تھا اور سالانہ اجتماع کی باقاعدہ مووی بنی تھی. شاید آپ کے نالج میں نہیں ہوگا تو اب آپ کے آ جائے گا انشاءاللہ. اور الحمدللہ یہ تو آپ ایکسپٹ کریں گے کہ میڈیا اس وقت جو کام کر رہا ہے وہ افراد کے بس کی بات نہیں جتنی تیزی سے وہ کام کر رہا ہے. تو میں تو میڈیا کے اوپر آیا اور میں نے مطلب یہ کہ محسوس کیا کہ جو پیغام شاید میں پوری زندگی نہ پہنچا پاتا، میں نے شاید رمضان میں باقاعدہ آنا شروع ہوا ہوں اور اب 3 مہینہ چل رہا ہے. 3 مہینے میں بلا مبالغہ کروڑوں لوگ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں. جو کیو چینل ہے یہ اس وقت 125 ممالک میں دیکھا جاتا ہے، اور ARY ڈیجیٹل پہ آ جائے تو 160 ممالک دیکھتے ہیں. اتنا بڑا کسی نے کام کیا ہو تو بتائیں. مطلب کر رہے ہیں لوگ. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں پہلے فردن کتنا کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن اب میڈیا ایک بڑا تیز رفتار مطلب ذریعہ ہے اپنی بات کو پہنچانے کا. اور الحمدللہ یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ میرے پاس تو ویسی فقہ کا موضوع ہے. میں احکام شریعت پروگرام کرتا ہوں. لاکھوں کروڑوں لوگ، اب ہمارے کراچی کی مثال لے لیں، 1.25 کروڑ کی آبادی ہے تقریباً. یہ بھی کئی سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. 1.25 کروڑ. آپ 1 کروڑ لے لیں، 1 کروڑ میں 100 لاکھ ہوتے ہیں. 100 لاکھ میں آپ 50 لاکھ کے پاس کیبل ہوگا. ان میں سے 25 لاکھ میرا پروگرام دیکھتے ہوں گے. ان میں سے 10 لاکھ میرا اثر قبول کرتے ہوں گے. تو 10 لاکھ اگر ایک پروگرام میں اثر قبول کر لیں تو بڑی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑی بات ہے. تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جب میڈیا اتنا فعال ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیے. اب بات مطلب یہ کہ وہ نہیں جی میڈیا پہ خرابی خرافات بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو کس نے کہا بھائی خرافات دیکھیں؟ میں آپ کو ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ آپ کیبل لگائیں، کبھی مت لگائیے، کیونکہ کیبل لگائیں گے تو فحش پروگرام زیادہ آتے ہیں، دینی پروگرام کم ہوتے ہیں.
لیکن اگر آپ کے گھر میں کیبل ہے تو پھر آپ دینی پروگرام ضرور دیکھیں، استفادہ کریں، یا کسی کے گھر میں کیبل ہے تو اس کو ترغیب دیں کہ بھئی آپ وہ پروگرام دیکھیں کہ اچھا ہے، وہ دیکھے گا تو ہو سکتا ہے بہت سارے گناہوں سے بچ جائے۔ تو یہ میں خدا نخواستہ آپ کو ترغیب دینا مقصود نہیں ہے کہ آپ کیبل لگوائیں، بلکہ جن کے گھر میں ہے وہ دینی پروگرام ضرور دیکھیں۔ اور ایسا ہوا ابھی آج ہی شام کو یہ جو کرکٹر عبد القادر ہے، اس کا فون آیا تھا اور تقریباً 10-15 منٹ اس نے گفتگو کی ہے، اور اس نے کہا کہ میں آپ کا بہت فین ہوں اور میں رمضان میں آپ کا پروگرام دیکھا، بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں، اور پھر آیت کے بارے میں اس نے سوال کیا، اور الحمدللہ یہ ابھی امیر دعوت اسلامی سے بیعت بھی ہوئے ہیں۔ اور اس طرح بڑے بڑے مطلب یہ کہ جو شو بزنس سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور بہت لوگ اتنے یعنی فون آتے ہیں ہمارے پاس جو الحمدللہ ہمارے انداز سے اور مسائل سے بہت خوش ہیں، اور اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت بڑا دین کا کام ہو رہا ہے، بہت بڑا دین کا کام ہو رہا ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ اس کی صرف وہ نیگیٹو پہلو کو سامنے رکھنا اور پازیٹیو کو چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ جیسے نیٹ کے اوپر بعض بولتے بھی انٹرنیٹ جو ہے غلط یوز ہو رہا ہے، کیفیز میں مت جائیے، وہاں پہ فحش ویب سائٹس کا وزٹ ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ تو اپنا ہے نا قصور، ورنہ خود مطلب یہ کہ آج نیٹ کو کتنے مؤثر طریقے سے لوگ یوز کر رہے ہیں۔ آپ کو شاید حیرت ہوگی، فرسٹ ٹائم آپ نے سنا ہوگا، آپ آئیڈیا حاصل کر لیں تو آپ بھی کر لیجئے گا۔ ہمارے کراچی میں چند نوجوانوں نے ایک ویب سائٹ کریٹ کی اس دفعہ اس میں بقرعید میں، اور اس میں مطلب یہ اشتہار دیا کہ آپ اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں، آپ آن لائن ویب سائٹ پہ آپ وزٹ کریں، اپنا آرڈر لکھوائیں، ہم آپ کی طرف سے جانور پرچیز کریں گے، آپ ہمیں پیسے بھیج دیں، پھر اگر آپ حاضر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتے تو ہم لائیو آپ کے جانور کی قربانی فلاں ٹائم میں کریں گے، آپ لائیو قربانی اپنے نیٹ کے اوپر بیٹھ کر دیکھیں، اور پھر گوشت تقسیم اگر آپ نے لینا ہے تو بتائیں، ہم پہنچا دیں گے، ورنہ آپ کی طرف سے غریبوں کو صدقہ کر دیں گے۔ وہ بتا رہے تھے ایک ہی دن میں 6000 افراد نے وزٹ کیا اس ویب سائٹ کا۔ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس لیے مطلب یہ کہ بہت فائدے ہیں، لوگ نیٹ کے اوپر بھی ایسا نہیں ہے کہ سب آوارہ گردیاں کر رہے ہیں، اور بدگمانی کرنا ویسے ہی منع ہے، بہت اس کے مفید فائدے بھی ہیں، اور میں تو خود نیٹ یوز کرتا ہوں الحمدللہ، اور اس کا بہت فائدہ پاتا ہوں۔ ابھی ہماری اتنی میلز آتی ہیں، اب میلز آپ کیا ریڈیو پہ لیں گے؟ ریڈیو پہ تو ریسیو نہیں کر سکتے نا، نیٹ پر ہی کریں گے۔ اتنے لوگ سوال کرتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ لمبے لمبے خط لکھیں، وہ فون نہیں کر سکتے ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ کسی کیفے میں گھسے، اپنا سوال لکھا بھیج دیا، ہم اس کو سینڈ کر دیتے ہیں، وہ اپنے پھر وزٹ کرتے ہیں، اس کو جواب حاصل کر لیتے ہیں۔ کتنے نوجوان، کتنے عورتیں، کتنے مطلب مرد حضرات الحمدللہ آج اصلاح پا رہے ہیں، تو استعمال پر موقوف ہے۔ بہرحال